السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے گھروں میں رہیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے جملہ۔ کلاس، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں، جیسے تے الف تا جیم تاج۔ پیارے بچوں، اگر ہم لفظوں کو کسی خاص ترتیب سے لکھیں کہ ان کا کچھ مطلب بھی بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہا جائے گا۔ آئیے کلاس، اردو جماعت اول کی کتاب اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ پیارے بچوں، ایک سے زیادہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ اگر ہم لفظوں کو کسی خاص ترتیب سے لکھیں کہ ان کا کچھ مطلب بھی بنتا ہو تو لفظوں کے اس مجموعے کو جملہ کہا جائے گا۔ گویا جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو۔ مثلاً پاکستان ہمارا۔ پیارے بچوں، کیا یہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کا کچھ مطلب ہو؟ شاباش، اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو۔ تو پاکستان ہمارا سے ہمیں کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا تو یہ جملہ نہیں ہے۔ لاہور خوبصورت۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو ان لفظوں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ جی نہیں، ان لفظوں کا تو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ آئیے کلاس، اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ حامد پڑھا، نے سبق نہ۔ پیارے بچوں، اس میں جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں کیا آپ کو ان سے کوئی معنی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہاں پر الفاظ بے ترتیب ہیں، اس لیے یہ جملہ نہیں بنتا۔ لڑکی ہے، نہیں محنتی، یہ ایسے لفظوں کے مجموعے ہیں جن کے الفاظ کی ترتیب غلط ہے، لہٰذا ان کو بھی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ پیارے بچوں، اگر ہم پاکستان ہمارا کے ساتھ وطن ہے لگا دیں تو یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا اور اس سے ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو۔ جیسے اگر ہم کراچی سمندر کے کنارے اس کے ساتھ واقع ہے لگا دیں تو یہ ایک مکمل جملہ بن جائے گا۔ حامد نے سبق نہ پڑھا۔ پیارے بچوں، کیا یہ الفاظ ترتیب وار ہیں؟ شاباش، یہ الفاظ تو ترتیب وار ہیں تو یہ ایک جملہ بن جائے گا۔ آئیے کلاس، اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ مثال کے مطابق لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیں۔ آئیے کلاس، مثال دیکھتے ہیں۔ ہے، یہ، بکری، رنگ کی، سیاہ۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ ترتیب میں نہیں ہیں، آئیے ان کی ترتیب درست کر کے جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کی بکری ہے۔ آئیے کلاس، لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملے بنانا سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پینسل کا لیڈ شارپ کرنا ہے اور فائن لیڈ کے ساتھ ورک کرنا ہے تاکہ آپ کا ورک خوبصورت طریقے سے لکھا جائے اور ٹیچر آپ کو سٹار بھی دیں۔ گائے جانور ہے، مفید ایک۔ پیارے بچوں، ہم ان لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے گائے، گائے، گائے کے بعد لکھیں گے ایک، گائے ایک، مفید،
جانور، ہے۔ پیارے بچوں، جملہ مکمل کرنے کے بعد ختمہ لگایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ ٹیچر کے ساتھ اپنی کتاب پر جملہ بنانا سیکھ رہے ہیں؟ شاباش! گھوڑا، جانور، وفادار، ہے، ایک۔ آئیے لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بناتے ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے گھوڑا، گھوڑا۔ گھوڑا کے بعد ہم لفظ لکھیں گے ایک، گھوڑا، ایک۔ بند کریں۔ گھوڑا، ایک، وفادار، وفادار کے بعد ہم لکھیں گے جانور، ہے۔ گھوڑا ایک وفادار جانور ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملہ بنا لیا ہے۔ گائے ہے، دیتی دودھ۔ آئیے ان الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملہ بنانا سیکھتے ہیں۔ گائے، دودھ، دیتی، ہے۔ بھینس، گھڑا کا دودھ ہے، ہوتا۔ آئیے بچوں ان مختلف لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بناتے ہیں۔ بھینس، کا دودھ، گھڑا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر جملہ اور لفظوں کی ترتیب درست کر کے جملہ بنانا اچھے سے سیکھ لیے ہیں، اور آپ نے اس لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔